ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہاں پر پھر دن دہاڑے قتل کیا گیا ہے۔ روز ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا رہتا ہے۔ آخر خونی کون ہے جو اس بے دردی سے معصوموں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے؟ ناظرین وحشی نے تو حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک طرف نیوز اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف روڈ پر خون میں لت پت وجود ساخت پڑا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور کسی کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور نیوز اینکر جو مختلف چینل سے تھے اپنی خبر کو مزید اپڈیٹ کر کے چٹپٹی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں پوچھتی ہوں ملک کے حکمرانوں سے کہ کہاں سوئے رہتے ہیں وہ؟ کیا عوام کی ذمہ داری ان کی نہیں؟ وہ جو کب سے اس کی بکواس سن رہا تھا غصے سے کھولنے لگا۔ بظاہر چہرے پر ایک قاتل مسکراہٹ سجائی آگے آیا، جس پر ایک قاتل ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ اسکرین ساخت ہو گئی۔ ارے ڈیڈ، یہ آپ کیا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو روز کا معمول ہے۔ ابھی اینکر مزید کچھ کہتے جب وہ مغرور چال چلتا ہوا اس کی آواز ہی گھوٹ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر اس اینکر کا گلا دبا دے۔ وجدان شاہ جو نیوز بڑے غور سے سن رہے تھے اپنے بیٹے کی اس حرکت پر پیچھو تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ صبا بیگم بھی مسکرا کر آگے آ گئی۔ وہ تو بس شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کے بگڑے شہزادے کے چہرے پر آج صبح صبح مسکراہٹ کے ساتھ چمک بھی تھی۔ وجدان شاہ اسلام آباد میں آئی جی تھے اور کافی کڑک مانے جاتے تھے، مگر گھر میں ایک فرد ایسا بھی تھا جو ان کو بھی تنکی کا نام چواتا تھا۔ نہ جانے ضد میں کس پر چلا گیا تھا۔ وہ تھا تو ان کا اکلوتا سپوت وحاش شاہ، جو شکل و صورت میں ان سے کافی حد تک مشابہت رکھتا تھا، مگر حرکتیں یکسر مختلف تھیں۔ ایسے کوئی برائی نہ تھی جو اس میں نہ ہو۔ پھر وہ بھی وہی شان بے نیازی، کسی کو گھاس نہ ڈالنا، اگر اس کی مرضی کے خلاف گیا تو کوئی، پھر وہ سلامت نہ رہا تھا۔ وجدان شاہ ایک ایماندار پولیس آفیسر تھے، پر آئے دن ان کے لاڈلے سپوت کی وجہ سے ان کی عزت کو اچھالا جاتا، مگر وحاش شاہ کو ٹس سے مس نہ ہونا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا تو کچھ عقل اس کو بھی بانٹ دیتے، ہر بار والا جملہ دہراتے۔ وحاش شاہ کے چہرے پر شرم ڈھونڈنی چاہی تھی انہوں نے، مگر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی۔ اپنے قاتل ڈمپل کی نمائش کرتے دائیں آنکھ کا کونا دبا کر انہیں مزید غصہ دلاتا وہ کہ تو موبائل اٹھاتا باہر جا چکا تھا۔ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، آپ ہمیشہ سے اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، گھر کو تو تھانہ نہ سمجھا کریں آپ۔ صبا بیگم خفا ہوئی۔ بیگم جو اتنا بگڑا ہوا ہے نا یہ صرف آپ کی وجہ سے، جب میں نہیں ہوں گا نا تب احساس ہوگا تم دونوں کو۔ وہ غصے سے واک آؤٹ کر گئے۔ شاہ صاحب بہت وقت گزر چکا ہے، آپ نے شاپنگ نہیں کروائی؟ پنکی نے ایک ادا سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ شاہ نے گلاس میں موجود سیال اپنے حلق میں اڑیلتے اس کی جانب دیکھا، جو ایک نہایت بےہودہ لباس میں اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، جس سے اس کا عریاں جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ رات بھر سے یہاں تھا، اب اسے گھر جانا تھا، مگر زہریلا مادہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور کچھ پنکی کی بےہودگی میں کیے گئے حسین وار سے وہ لاغر ہی ہوتا گیا، مگر اس میں اتنی ول پاور کمال کی تھی۔ پنکی ایک بار پھر بےہودگی پر اترنے لگی تھی، مگر وہ شاہ بکتا چکا تھا، اب جھڑک چکا تھا اسے۔ تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا، وہ اس کے جھڑکنے پر تل ملائی۔ رات بھر تو آپ رکے نہیں تو اب؟ اس نے مائنہ قیدی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر آگے ہوئی تھی کہ شاہ نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کی شدت سے وہ سن پڑ گئی۔ اتنے میں وہ اٹھا اور مرد کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حد سے زیادہ خوبصورت چہرے میں غصہ ملا ہوا تھا جو اسے اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ سر معذرت، مگر پولیس میڈیا پریس کوٹھے میں موجود ہے۔ اس کے خاص آدمی حسن نے اسے خبر دی۔ سارا نشہ جو بے مشکل ہی چڑھا تھا بھگ سے اڑا۔ بے شک جو بھی تھا اسے یہاں نہیں دکھنا تھا، ورنہ اس کی جان سے پیارے ڈیٹ کو لوگ دو کوڑی کا کر دیتے۔ اس نے موبائل بند کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اسے یہاں سے نکلنا تھا، جبکہ میڈیا کا بینڈ تو بعد میں بھی بخوبی بجانے کا سوچ چکا تھا۔ وہ پنکی پر ایک نگاہ ڈالے بغیر باہر نکلا۔ نیچے ہال سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ یہاں یہ بادشاہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، ملک کے معزز معروف مشہور اے جی وجدان شاہ کا لاڈلا سپوت جو بھی سیاست میں قدم رکھ رہا ہے، یہاں راتیں رنگین کرتا پھر رہا ہے۔ ملک کے محافظ گھر والے ایسی گھٹیا جگہ پائے جاتے ہیں، وہ بستر تک ویلیو دینے والا شخص عورت کو عزت کیا دے گا؟ تیز چنگھاڑتی آواز پر اس نے ابرو اٹھائے۔ اس نے گرل سے ہو کر میڈیا، پولیس اور اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی جانب پیٹ کر کے کھڑی مائک میں بول رہی تھی، مگر وہ شکل بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ گرل کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، جو کسی بھی صورت اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بلیک جینس اور پرپل اسکرٹ لیے اوپر دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح لپیٹے وہ لڑکی کافی خوبصورت نظر آ رہی تھی، اور آواز بھی کافی پرکشش تھی، مگر الفاظ ظاہر کو بھی مات دے رہے تھے۔ پھر خود ہی پلٹی، مگر اس کی کانچ سی آنکھیں اوپر گھنی لمبی سایہ فکن اس لٹیرے کی آنکھوں کو قائرہ کر رہی تھی۔ صدقے جاؤں اس حسن پر۔ وہ اپنی روشن آنکھوں میں چمک لیے بولا، آپ یہاں مجبوری کے تحت آئے ہیں؟ اس نے پاس کھڑے پولیس والے کو گھورا۔
وہ گڑبڑا گیا۔ میم ایسی بات نہیں ہے، وہ کافی عزت دار، اگر آپ مہربانی کریں تو سب کو پتہ چل جائے گا عزت دار کی حقیقت۔ مجبوراً ایسے کو اپنے بندے پھلانے پڑے جو کہ وحاش کا اچھا دوست تھا، کیونکہ اس نے گرل سے وحاش کو دیکھ لیا تھا تو اس نے آنکھ کے اشارے سے بندے پھلانے کو کہا۔ اسے دیکھ کے وحاش کے لبوں پر مسکراہٹ نکلنے لگی۔ اف کیا چیز ہے یہ، وہ ہنستے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ پولیس اہلکار بھی اسے دیکھ کر انجان بن چکے تھے۔ وہ اپنی شیو میں ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا اور سائڈ پر ہو کر رک گیا، سامنے ہونے والے نظارے پر غور کرنے لگا۔ پاگل لڑکی، یہ کیا تم نے؟ خبر جھوٹی ہے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے۔ علی کی جھنجھلائی آواز پر اینا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میری انفارمیشن کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ لڑکا کل سے اس کوٹھے پر پڑا ہے، وہ سب کو تمہارے سمیت بیوقوف بنا سکتا ہے پر مجھے نہیں۔ میڈم یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک شریف آدمی پر الزام لگا رہی ہیں۔ ایسے جو ان پر چڑھ دھوڑا اور نکلتے چلے گئے۔ علی بھی اپنا سامان پیک کرنے لگا، جبکہ اینا اوپر بنی سیڑھیوں کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے پیٹ کے گرد بازو حمائل کرتے زور سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس لمس پر وہ بری طرح تلملائی۔ جانے شاہ اوپر دائیں جانب چوتھے کمرے میں نیند مردہ اور اریاں وجود کے پہلو کی سلوٹیں بتا دیں گی کہ وحاش شاہ یہیں پر تھا۔ بھلا ان پولیس والوں کی نظر تمہاری جیسی کہاں، بہت جلد ملوں گا دوبارہ۔ وہ اس کے چاہنے پر منہ ٹکایا، اس کے کانوں میں زہر انڈیلتا، جھٹکے سے خود سے دور کرتا نکلتا چلا گیا۔ جب تک وہ سنبھلتی وہ جا چکا تھا۔ پوچھو اس ناجات سے کہاں تھا یہ رات بھر، کدھر سے منہ کالا کر کے آیا ہے؟ وحاش ہاتھ کی انگلی پر گاڑی کی چین گھماتے ہوئے ایسے اندر داخل ہوا جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس سے کیا پوچھو گی، ٹی وی آن کرو، دیکھو کرتوت اپنے بیٹے کے، جس نے ذلیل کروا دیا، میری برسوں کی بنائی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ وجدان شاہ پھٹ پڑے۔ وہاں لاپرواہ سا بولا، گو کہ اسے ماں کے سامنے تھوڑی سی شرم محسوس ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی ٹون میں آ چکا تھا۔ سن رہی ہیں بیگم، جوانی چڑھ گئی ہے آپ کے بیٹے پر، کوٹھے پر رات گزارنے کی کمی رہ گئی تھی بس، پتہ نہیں کون کون سے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں میں۔ وجدان شاہ بیٹے کی ہر درمی پر کڑ رہے تھے۔ شادی کر دو اس کی، لڑکی دیکھو اس کے لیے۔ وجدان شاہ کہتے ساتھ روم میں چلے گئے۔ وحاش نے ایک زوردار پنچ دیوار پر مارا اور ٹیبل پڑا گردان اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور روم کی طرف چل دیا۔ ٹھا کی آواز گونجی تو صبا بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ صبا بیگم سر پکڑ کر ہی رہ گئی تھی۔ روم میں آ کر وحاش سیدھا شاور کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں تک بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو خود کو تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اچھا نہیں کیا بیوٹی، تمہاری بیوٹی کو تو میں خراج ضرور پیش کروں گا۔ مجھ پر انگلی اٹھائی ہے، وحاش شاہ پر۔ وہ سگریٹ سلگائے ٹیرس پر چلا آیا، سگریٹ کے لمبے لمبے کشے لینے لگا جسے اینا کو ٹھکانے لگا رہا ہو۔ بہت غلط آدمی سے پنگا لے بیٹھی ہو میری جان۔ وحاش کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ چپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ اینا بیٹا کھانا تو کھا لو، اریبہ بیگم نے اسے کہا جو بھی سو کر اٹھی تھی۔ میرا موبائل کدھر گیا؟ اس نے اٹھتے ہی موبائل کی تلاش میں نگاہ چاروں جانب گھمائی۔ پہلے کھانا کھا لو پھر موبائل کی جان چھوڑ دو، وہ کہتے کہ ساتھ ہی باہر سے میں آ گئی۔ جہاں حیدر صاحب بھی آئے بیٹھے تھے، وہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ سفید پوش گھرانے کے یہ لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہے تھے۔ ماما یار ناراض کیوں ہوتی ہیں، بس کام ہی ایسا ہے۔ اور حیدر صاحب کے پاس بیٹھ گئی وہ یہ کہہ کر۔ سفید دمکتی رنگت اور گلابی رخسار میں جوڑا بنائے کانسی آنکھوں کو موبائل پر جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی شادی ہونے والی ہے جان چھڑانے والے بس اس گندی نوکری سے، اریبہ بیگم دکڑ سی بولی، جبکہ اینا کو اچھو لگا۔ مما شادی کا جھنجٹ تو سال بھر بعد تھا، میں نے سب سے بات بھی کر لی تھی۔ تمیز سے نام لو، یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ اریبہ بیگم نے لتاڑا۔ مما نیکسٹ وضو کر کے لوں گی، اس نے ہوا میں بات اڑا دی۔ یہ سب آپ کے بھیجا حمایت کا نتیجہ ہے، ورنہ لڑکیوں والا تو کوئی گر ہی نہیں ہے اس میں۔ اریبہ بیگم اب بولو، جبکہ رینا کھیکی شروع کر چکی تھی۔ اینا نے توبہ کا ورد شروع کیا۔ حیدر صاحب کی تو 2 ہی بیٹیاں تھیں، اتنے میں سیل بجا۔ ہاں بولو، اینا نے کال پک کرتے ہی پوچھا۔ باہر مرو، کب سے ویٹ کر رہا ہوں، ہمیں دامن کو کے نکلنا ہے۔ علی کاٹ کھانے کو دوڑا تھا اسے، آتے ہی ہوں کہہ کر وہ تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اسد اینا کے ماموں کا بیٹا تھا، لاسٹ منتھ دونوں کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ کافی کوآپریٹو تھا، اسے اپنی جاب سے بھی کوئی مسئلہ تھا، مگر شادی کے بعد نہیں۔ ساحل شاہ وہ اپنی شانہ چال چلتا ہوا جا رہا تھا جب ایک خوبصورت نسوانی آواز نے اپنا جاگو جگا۔ ساحل شاہ پلٹا تو سامنے ایک 18-19 سالہ لڑکی کھڑی تھی، ناک میں چمکتی نوز پن، شارٹ پنک فراک پہنے، ساتھ پنک کی جینس پہنے، دوپٹے کو لہراتے ہوئے بالکل کسی فری کی طرح، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، اپنی شیرنگ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اسے گھور رہی تھی۔ ساحل شاہ بزنس انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تھا، جس نے چھوٹی سی عمر میں ہی کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیا تھا۔ این اسے فوراً پہچان گئی تھی۔ اس نے ساحل شاہ کی طرف قدم بڑھایا تو ساحل شاہ کے گارڈ الرٹ ہوئے، جو بلیک یونیفارم پہنے اسلحہ لیس کھڑے تھے، مگر ساحل کے اشارے سے پیچھے ہٹ گئے۔
آپ نے کس سے پوچھ کر مجھے ہٹ کیا؟ اس کے پاس آتے ہی سینے پر دونوں بازو باندھتے ہی بڑے آرام سے پوچھا۔ پہل تو ساحل شاہ صدمے میں چلا گیا کہ اس نے کب اس کو ہٹ کیا۔ پھر ہوش میں آتے اس کا سرخ چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اسے بغور دیکھا تو اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جس سے اس کی روشن آئی بروز مسکرانے لگی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے ہٹ نہیں کیا آپ کو، دوسری بات بچوں کو تو میں بالکل بھی نہیں کرتا، اور تیسری بات مجھے پتا ہی نہیں کہ آپ کو ہٹ کرنے کے لیے پوچھنا بھی پڑے گا۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے تکتے بولا، آپ بزنس مین ہوں گی تو لوگوں کے لیے، اور مجھے ایسے مت دیکھیں ٹھرکی کہیں کے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو جانتے مار دے۔ اس نے ایک آئی برو اچکائی، ٹھرکی، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر ایک دلکش کہکا گونجا تھا، جبکہ ساحل شاہ کے گارڈ تو سکتے میں ہی چلے گئے۔ جو آدمی کسی کو سیدھے منہ جواب نہیں دیتا تھا، ہمیشہ بگڑے رہنے والا سرد مزاج آدمی، پرکشش خوبصورت نقوش کھڑے تھے، ان میں تو کبھی اپنے لیے رعایت نظر نہ آئی۔ وہ ایک لڑکی کی انسلٹ پر ہنس رہا تھا۔ انہیں اپنی باس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا، مگر گائے نیچے ہی رکھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ساحل شاہ کے موڈ کو کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بگڑا ہی رہتا ہے۔ اگر اس وقت ٹھیک ہے تو بسم اللہ، اگین آپ مجھے نظر نہ آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کے ساتھ میں ورن بھی کر گئی۔ این کہتے ہی اپنی ناولز کی بکس اٹھا کر چل دی۔ اسے زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ اپنی غلطی تک نہیں مان رہا تھا وہ، اور بکس بھی واپس اٹھا کر نہیں دی۔ کیا ہو جاتا اگر اسے اٹھا کر دے جاتا؟ ناولز کے ہیروز کی طرح وہ بڑبڑاتی ہی جا رہی تھی۔ جب آٹھ پا کر پلٹی تو ساحل شاہ کو اپنے ہم قدم پایا۔ دیکھیے میں اپنی ناولز نہیں دوں گی، جائیں جا کر اپنی کھٹارا گاڑی میں بیٹھی، یا پھر آپ کے گارڈ نے آپ کو مار بکھایا ہے۔ ان نے اس کے پیدل چلنے پر چوٹ کی، جبکہ ساحل شاہ تو اب سکتے میں چلا گیا۔ اس کی بلیک چمچماتی کار کو وہ کھٹارا کہہ رہی تھی۔ سال نے اپنی روشن بلو آئیز اس کے پرکشش چہرے پر جما دی۔ این ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ گھر جاؤ، اچھی لڑکیاں یوں اکیلی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتی۔ اس کا لہجہ سخت تھا، جو کہ این نے بخوبی محسوس کیا۔ این نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ساحل شاہ نے گارڈ میں سے ایک کو اشارہ کیا کہ اسے فالو کرو جب تک وہ خیر خیریت سے گھر نہیں پہنچ جاتی۔ ساحل شاہ بازو کے کف فولڈ کرتا دوسری طرف آیا، جہاں کب سے دو لڑکے کھڑے رینا کو اپنی گندی حبیب بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ لڑکے ساحل شاہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے۔ ساحل شاہ اسی لیے این کے پیچھے چلتا آیا تھا، وہ پاگل جسے ناول چور بھی بنا گئی تھی، جبکہ ساحل شاہ کے گارڈ کو آج شوق پہ شوق لگ رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی ایک ایک ڈیٹیل چاہیے شام سے پہلے۔ ساحل شاہ چہرے پر سر تاثر سجائے بولا۔ گارڈ روکی، سر بول گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی دوڑا دی۔ وجدان سر آپ کا میٹھا کوٹے میں پایا گیا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے جب انہیں اوپر سے کال آئی۔ دیکھیے سر، پولیس نے ریڈ ڈالی تھی مگر وہ نہیں ملا۔ حالانکہ وجدان شاہ بہت اچھے سے اپنے بیٹے کے کرتوت جانتے تھے، لیکن اپنی برسوں کی کمائی عزت لٹتے تو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے تڑپ اٹھے تھے۔ آج اتنے اپنے لاڈلے کی وجہ سے ہر ایک کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا۔ کال کاٹ کر وہ سر تھام کر رہ گئے۔ شاہ سائیں گستاخی معاف، باہر سب رپورٹر، میڈیا اور دیگر لوگ آ چکے ہیں۔ ملازم مؤدب سا کہتا اندر چلایا۔ حویلی بڑے بڑے سیاستدانوں اور دیگر عزیز لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ وجدان شاہ بھی وہیں موجود تھے کہ ان کا لاڈلا اب کیا کرنے والا ہے۔ دور کھڑی وہ دشمنی جہاں مائک ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، جو اس کا چین تو لوٹ ہی چکی تھی، دامن قوم تو جیسے نور اتر آیا ہو۔ وہ اس کے نزدیک اور ایک اور سوال داغا جس کا منتظر تھا۔ آپ کی نظر میں عورت کیا ہے؟ مطلب آپ کیا ویلیو دینا چاہیں گے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ منہ سے مسکرایا۔ کیا جان لیوا مسکراہٹ تھی اس پر قاتل ڈمپل۔ ایک پل کو تو وہ ساخت ہوئی۔ سفید کاٹن کے کڑک سوٹ میں کالی باسکٹ پہنے وہ ماحول پر چھایا تھا، اوپر سے وہ ڈرنک بھی تھا، مگر احساس کسے؟ وہ جلد سنبھل گئی۔ ماں بہن، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ اینا تو تب گئی، دوگلے پن کی انتہا تھی۔ اس دن کا سلسلہ لہجہ اینا کو یاد تھا۔ اوہ اچھا، اگر آپ کی عمر کے نوجوان یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہے نا۔ اینا ابھی کچھ بولتی جب علی نے اسے جھنجھوڑا، جبکہ پاس کھڑا اس کے جان سے پیارا دوست ساحل شاہ اس لڑکی کو ناگوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب طنز کے تیر چلائیں گے تب تو سمجھنا مشکل ہی ہوگا۔ اینا کو اس گھمنڈی چالاکی نظروں کے تیر، لہجے کی کرواٹ سے بہت کچھ سنگین کا احساس ہوا۔ تمام موزون افراد سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کر جائیے گا، وہ کہتا ہوا ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس پر اچار کر نکلتا چلا گیا۔ کوئی بہت ہی بڑی پہنچی چیز ہے یہ، اینا خود سے بڑبڑائی۔ کمال کر دیا یار، بس اب کوئی آگے گڑبڑ مت کرنا، شاہوں نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا تھا۔ بس یار، یہ لڑکی یہاں سے نہیں نکلنی چاہیے۔ جانے کیوں وہ لڑکی سے بری طرح اگنور کرتی اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ واپس گھر نہیں جا سکی تھی، تبھی علی کے ساتھ ہوٹل میں رک گئی۔ علی اچھا تھا مگر دل مطمئن نہ تھا، اس لیے وہ باہر آ گئی۔ بارش تو مجھے بھی بہت پسند ہے، بس ہلکی پھلکی رمجھم ہو۔ وہ اس آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی جو اس وقت بلو جینس پر بلیک ہوڈی میں کچھ دیر پہلے سے یکسر مختلف نظر آ رہا تھا۔
مگر وہ جیسے ہی جانے لگی اس کی کلائی کسی مضبوط جسم میں آ چکی تھی۔ اچانک اینا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر چٹاک سا لگا۔ گھٹیا موالی انسان، غلاظت کے ڈھیر، چلائی۔ مقابل کے کانوں سے تو دھواں نکلنے لگا۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا، اس کی شگرفی لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتا اسے پن کر گیا تھا۔ میری جان، اتنی اکڑ! وہ اس پر جھکنے لگا، اس کے پیٹ پر انگلیاں سرسرائی تو اینا تڑپ اٹھی، مگر اینا کی بے بسی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے تو لگا شیرنی ہو، مگر تم تو نازک مگر خوبصورت ہرنی نکلی۔ وہ اس وقت اس کے اس قدر نزدیک تھا کہ اس کی دھڑکن بھی بآسانی سن سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں برسات برسانے لگی تو وہ ہولے سے ہنس دیا۔ جانا، بس 2 بول معافی کے بول دو، یہ بندہ چیز تمہیں پلکوں پر بٹھائے گا۔ میری جوتی مانگتی ہے تم سے، گھٹیا آدمی! اینا اس کا ہاتھ ہٹاتے ہی چلائی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا جب اس نے دھیمی آواز میں سوری بولا۔ کیا؟ سنا نہیں؟ وہ اس کے لبوں کے قریب اپنا کان رکھ گیا تھا۔ سوری، اینا نے ناگواریت سے لٹھمار انداز میں بولا، جب فہد کا دل موہ لینے والا جاندار کہکا گونجا تھا۔ فہد نے تو چھوڑتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکا کر سر کو خم کیا اور جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اینا اسے دل میں ہزاروں والیوں سے نوازتے ہوئے پیر پٹک کر اندر چلے گئی، جبکہ فضا میں پھیلی اس کی خوشبو کو وہ خود میں اتارنے لگا۔ یہ باہر کیا ہے؟ ان کی کمی تھی یہاں، ایک سیاست جیسے گند میں ہاتھ ڈال کر بیریا ہے، جیسے پہلے بہت اچھے کام تھے۔ وجدان شاہ بھڑک اٹھے تھے۔ بیٹا یہ کیا لے آئے ہو؟ کوئی ڈھنگ کا پیٹ لے آتے۔ صبا بیگم نے نرمی سے اپنے لاڈلے کو کہا۔ مما، آپ کا سب سے الگ شیر بیٹا، کتے پالتے کیا اچھا لگتا، اس لیے آپ کے بیٹے نے سب سے الگ بھیڑیے پال لیے۔ وہ کہتے کہ ساتھ ہی صبا بیگم کی گود میں سر رکھے دراز ہو گیا۔ اب اگر تمہارا کوئی اسکینڈل سامنے آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وجدان شاہ اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر کہتے اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے۔ بیٹا کیوں اپنے بابا کو تنگ کرتے ہو؟ جانتے ہو نا وہ کتنی محبت کرتے ہیں تم سے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسی لیے تو تنگ کرتا ہوں مما، وہ شرارت سے بولا۔ صبا بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چت لگائی۔ وہ اپنے گھر آ گئی تھی اور قدرے مطمئن تھی۔ اب دامن کو وہ اسے بہت پسند تھا، مگر اس شخص کی وجہ سے وہ اس سے انکاری بھی تھی۔ اس نے بادشاہ کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کری جو کچھ یوں تھی: سیاست کی دنیا کا ابھرتا ہوا ستارہ، دی گریٹ بادشاہ۔ بادشاہ گھمنڈی، بدتمیز اور لڑکیوں سے کھیلنے والا گھٹیا شخص ہے جو عوام کو سراسر بے وقوف بنا رہا ہے، اور بیچاری عوام شاید معصوم یا پھر عقل سے پیدل ہے جو اسے غلط آدمی سے اچھے کی امید رکھتی ہے۔ غلاظت تو اس شخص کی کالی گندی آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ اس نے لکھ کر خود کو جیسے داد دے۔ ان کے کل کے بلیٹن کا حصہ تھی یہ رپورٹ۔ اب سکون سے وہ آنکھیں موج گئی تھی۔ وہ بری طرح سے واجد کو پیٹ رہا تھا۔ اس کی آہیں پورے فارم ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ کہا تھا نا وہ یہاں سے نہیں نکلنی چاہیے، کم سے کم جب تک میں نہ کہوں۔ وہ نیچے فرش پر تڑپ رہا تھا۔ ایک زوردار لات اس کے منہ پر ماری تو خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ اس کو دھلائی دیکھ کر تمام ملازم سہم گئے۔ اب وہ اس پر مکے برسا رہا تھا۔ ایک وحشت سی چھائی ہوئی تھی اس پر۔ اس کا سانس پھولنے لگا، مگر اس کا جنون کسی طور کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بے چینی، یہ بے سکونی کیوں تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں منگلا سا اندھیرا اس بات کا گواہ تھا کہ باہر اتری رات کی سیاہی اندر کمرے کے مکین پر بھی اتری ہے، جبکہ کمرے کا مکین بیڈ کے پاس ایک ٹانگ پھوڑ کے دوسری ٹانگ پھیلائے نیچے کارپیٹ پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا، مگر یہ دشمن کی یادیں پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی، اس کا غصہ، اس کا لڑنا اور نیچے کا لڑکھڑانا یاد کر رہا تھا۔ اس کی آورہ لٹیں جو اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، سب کچھ اس کے ذہن اور دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔ جب سے اس نے اسے دیکھا تھا وہ دوبارہ چاہ کر بھی ویسی کسی جگہ پر نہیں جا سکا۔ وہ نشہ بن گئی تھی۔ وہ شراب سے بھی زیادہ مسرور کر رہی تھی، بے چینی اسے سرور بخش رہی تھی۔ شراب جو پی کر بھی نہیں چڑھتی تھی، آج بن پیے ہی وہ بے حال ہو رہا تھا۔ سگریٹ کی کش لیتا وہ باہر اپنی بھیڑیوں کے پاس آ گیا جنہیں وہ فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ ایک طرف شیر اور دوسری قسم کے مختلف جانور تھے جن کے لائسنس اس نے جو رکھے ہوئے تھے جیسے ایک بہت اچھا شہری ہو۔ وہ بھیڑیوں کو کھلا رہا تھا جب دور کھڑے ملازم اپنے اس کوبرو و سرفرے مالک کو دیکھ رہے تھے جو کسی کا بھی دل آرام سے دھڑکا سکتا تھا، مگر کالی گھیری آنکھیں تو بالکل خاموش تھیں۔ لمبا چوڑا آدمی، باڈی بلڈر، کالی گھنی مونچھیں جن کے نیچے بیچے خوبصورت انابی ہونٹ جو اسے سب سے مختلف بناتے تھے۔ کسی کی نہ سننے والا، بس اپنی کرنے والا، دیکھنے میں ایسا کہ دیکھنے والے کی نظر ٹھہر جائے۔ اف اللہ جی، اس آندھی اور طوفان نے بھی آج ہی آنا تھا۔ آج تو گھر پر بھی کوئی نہیں ہے اور یہ مستو بھی آج چھٹی کر کر بیٹھ گئی ہے۔ اتنے میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ پاس ہی ایک شیڈ کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی، مگر بارش اسے بھگو رہی تھی۔ اس نے اپنی بلوز کو سینے میں بھینچا۔ این کا کالج اس کے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا، تبھی وہ پیدل آتی جاتی تھی۔
مسکان جو اس کی دوست بھی تھی وہ بھی ان کے گھر سے اگلی ہی گلی میں رہتی تھی۔ بلبل اداس کیوں کھڑی ہو؟ ایک لڑکا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اپنی گندی نظریں اس کے بھیگے سراپے پر گاڑتے ہوئے خباثت سے بولا، دور رہو۔ وہ زبردستی آنکھوں سے خوفزدہ ہوتی ہوئی بولی۔ ارد گرد چلتے لوگوں کی حویص بھری نظریں دیکھ کر وہ مزید خود میں سمٹ گئی تھی۔ دور سے آتی ویگو میں بیٹھے شخص نے یہ منظر دیکھا تو جلا کر بھسم کر دینی والی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ گاڑی کے ٹائر اتنے زور سے چرچرائے کہ آس پاس کے لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ کے ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا تھا۔ لڑکا اسے دیکھ کر بھاگنے لگا جب اس نے گارڈ کو اشارہ کیا، اور گارڈ یہ اشارہ بخوبی سمجھتا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے بھیگے سراپے پر خون آشام نظروں سے اسے دیکھا جو اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے گرد پھیرائی۔ چلو گھر چھوڑ دوں، وہ سر لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ میں چلی جاؤں گی، وہ من میں نائی۔ بکواس مت کرو، جو کچھ دیر پہلے دیکھا ہے نا میں نے، وہ بغیر سمجھنے کا موقع دے گاڑی میں پٹکا اسے اور خود ڈرائیور کرنے لگا۔ بارش کی وجہ سے ٹریفک جام تھی جبکہ اس کی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس نے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے پوچھا، کیونکہ وہ لوگوں کی اس پر پڑنے والی گندی نظریں نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا جو بندہ این کو فالو کرنے پر لگا تھا اس نے اطلاع دی کہ وہ اکیلی ہے، تب اپنی اتنی ضروری میٹنگ چھوڑ کر وہ چلا آیا تھا۔ وہ میں چادر نہیں لیتی، سنبھلتی نہیں ہے، این نے دھیرے سے بولا۔ بچی نہیں ہو تم؟ اس نے بیگ سے اس پر شیشہ سیٹ کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا، دیکھو اپنے آپ کو، کہاں سے بچی ہو تم؟ اس کے لہجے میں حد درجہ سختی محسوس کر کے این کی آنکھیں برس پڑیں۔ مگر میں خود کو دیکھ کر پانی پانی ہو گئی تو وہ، اترو، آ گیا ہے تمہارا گھر، آئندہ تم مجھے اکیلے گھر سے نکلتی نظر نہ ہو، اور چادر کے بغیر کہیں بھی دیکھی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ سر لہجے میں اسے وارن کرنا نہیں بھولا تو وہ، سیدھی گھر کے اندر جاؤ۔ جو جیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی اس کا سرد لہجہ دیکھ کر نمی بھری نظریں اس پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ اوف، کتنا غزیلا ہے یہ، مگر جو بھی اتنا برا نہیں ہے، اس ٹون میں کہتی ہوئی اس کی جیکٹ سے آنے والی کلون کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ جیکٹ کو اتار کر کسی متاع جہاں کی طرح سنبھال کر خود فریش ہونے چل دی۔ مرسی پر بندھا ہوا لڑکا جس کی حالت اب کافی خراب ہو چکی تھی کیونکہ اس کی آنے سے پہلے ذکی اپنا ہاتھ صاف کر چکا تھا، ازمرا پڑا تھا وہ، مگر قدموں کی چاپ سن کر خوف سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا تو وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری عزت پر گندی نگاہ ڈالنے کی؟ وہ گھررایا اور ایک لات ماری تو کرسی الٹ گئی اور کرسی کے ساتھ وہ بھی۔ چل اب ایک بات بتاتا ہوں، یہی ہاتھ بڑھایا تھا نا تو نے اس کی طرف؟ وہ اس کے ہاتھ کے پاس چاقو گھماتے بولا۔ چاقو کو لے کر لڑکے کی آنکھیں ابلنے کو باہر آ گئی تھی اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیں۔ لڑکی کی چیخیں آسمان چھونے لگی، پھر اس نے چاقو کو اس کے چہرے کے قریب کر کے دھیرے دھیرے اس کے منہ پر جگہ جگہ کٹ لگا دی، جبکہ وہ لڑکا بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاہو کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کوئی کمزور دل آدمی وہاں ہوتا تو خوف سے مر چکا ہوتا، مگر یہاں شاہو کا راج تھا اور اس کے مطلب کے بندے بھی تھے۔ ذکی، اس گند کے ڈھیر کو اٹھا کر باہر پھینک دو، شاہو نے ذکی کو بولا جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا، اور خود بلڈ سے نکل کر اوپر چلا آیا۔ خوبصورت محل جیسا شاہ پیلس جو دور سے ہی دیکھنے والے کو مسمر کر دیتا تھا۔ خوبصورت لائن میں مختلف قسم کے پھول اور اندر بیشک قیمت پینٹنگ اور کسی ماہر کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ شاہو کے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے، مگر پیسہ اور پراپرٹی کی کمی نہیں تھی۔ شاہو نے امریکہ سے بزنس کی ڈگری لی اور بزنس چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اپنا نام بنوایا۔ جہاں اس کے بہت چاہنے والے تھے وہیں اس کے دشمن بھی تھے، اس لیے سیکیورٹی ساتھ رکھتا تھا۔ گوکے اسے زیادہ ضرورت تو نہ تھی کیونکہ وہ خود بلیک بلڈ ہولڈر تھا۔ روم میں آیا تو کبٹ سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوتا، بال سیٹ کر کے پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ سفید کڑکڑاتے کاٹن کے سوٹ میں وہ اس وقت بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اسے آج ایک میٹنگ میں جانا تھا، کچھ فارمز کے ساتھ ایک ڈیل سائن کرنی تھی اس نے، مگر جانے سے پہلے ان کی تصویر دیکھنا نہ بھولا۔ وہ سو کر اٹھا تو کافی فریش محسوس کر رہا تھا خود کو۔ شرٹ لیس سا بیٹھا ہوا تھا، مگر کالی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور ڈمپل پر بھی آپ ہی آپ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے انٹر پر کال کر کے اسامہ سے گاڑی تیار کرنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر میں تھے۔ اس کے لیے وہ گھر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہ تھا، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھا حرام مشروب کو منہ لگائے سامنے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے، اس گھر کے اندر، وہ بھی کھڑکی کے ذریعے۔ وہ بولا تو اسامہ اسے دیکھا ہی گیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ بولتا بھی تو کیا، اور یہ بول کر اسے پھر جوانی میں مرنا بھی نہیں تھا۔ مزہ آنے والا ہے اسامہ۔ وہ اسامہ کو کف اور
اپنے گلاسز اور موبائل سماتا دیوار پر لانگنے لگا۔ اسامہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اگر اس بات کی بھنگ وجدان شاہ کو پڑ جاتی تو یہ سوچ کے اسامہ جھنجھری لے کر رہ گیا۔ چھوٹا سا گھر تھا 2 منزلہ، جسے وہ آج کو پریشانی نہیں ہوئی۔ چھت پر چڑھ کر اس نے اوپر والے 2 بٹن کھولے اور کالر کھڑا کیا، جس سے اس کا چہرہ تھوڑا چھپ گیا۔ وہ نیچے اترا تو روم خالی تھا، اور دوسرا شاید اسٹور روم تھا، اور نیچے آئے تو چھوٹا سا صحن تھا، ایک بلب جل رہا تھا۔ ایک روم میں کوئی آدمی اور عورت تھے، اور دوسرے روم میں آئے تو یہاں بھی 2 بیڈ تھے، چادر میں 2 وجود چھپے ہوئے تھے۔ اس نے ایک پر سے ذرا چادر کھسکائی، مگر مایوس ہوئی۔ ناٹ بیڈ کا کمنٹ دیتا دوسرے بیڈ کی جانب آیا۔ چادر کھسکائی تو وہ سبھی چہرے سے نظر آیا جو اس کا چین و سکون چھین چکے تھے۔ وہ اینا کے چہرے کو چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے رگوں روپے میں سکون اتر گیا۔ اس کے پاس ہی جگہ بنا کر بیٹھا اور بے خود ہوتا اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پھوروں سے چھونے لگا، جس پر اینا کسمس آئی۔ اس نے خود کو روکنا نہایت مشکل لگ رہا تھا۔ اینا کی اچانک 8 پٹ سے کھلی۔ اینا تڑپ اٹھی۔ اس کی قربت جان لیوا تھی۔ اس کے پاس سے اٹھتی